کہتے ہیں کہ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے، اور محمد رفیع صاحب اس کی ایک عملی مثال تھے، ایک ایسی مثال تھے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہہ سکتے تھے ہاں اگر بندہ عاجز ہو جائے تو پھر اسی طرح اس کے نام کے دنیا میں ڈنکے بجتے ہیں، اسی طرح وہ لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے، اسی طرح قدرت اس کو نوازتی ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام کر دیتی ہے۔ محمد رفیع صاحب بھی ایسے ہی عاجز انسان تھے، زمین سے جڑے ہوئے انسان تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے۔ محمد رفیع صاحب ایک دفعہ اسٹوڈیو کے گیٹس کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی گاڑی میں سخت گرمی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈیو کے گیٹ کے باہر ایک بوڑھا شخص فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پنکھے بیچ رہا ہے، وہ پنکھے جو ہاتھ سے چلتے ہیں وہ پنکھے بیچ رہا ہے۔ محمد رفیع صاحب سخت گرمی، محمد رفیع صاحب گاڑی سے نکلے ہیں باہر، اس شخص کے پاس گئے ہیں، ان سے کہا ہے کہ بابا جی ایک پنکھا دے دیں، ان سے پنکھا خریدا، پنکھا چلتے چلتے انہوں نے بابا جی سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے بابا جی؟ تو بابا جی نے کہا نہیں صاحب، آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو محمد رفیع صاحب نے کہا چلیں آج کھانا ہم آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ڈرائیور کو اشارہ کیا، وہ ٹفن لے کے آیا، محمد رفیع صاحب وہیں فٹ پاتھ پر اس بوڑھے شخص جو پنکھا بیچ رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب اسٹوڈیو کے لوگ، اسٹوڈیو گیٹ کیپر جو وہاں پر دوسرے لوگ انتظامیہ موجود تھے، صفائی کرنے والے موجود تھے، وہ بڑی حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے تھے محمد رفیع صاحب کی طرف، کیونکہ انہوں نے سپر سٹار کے وہ چشکے دیکھے ہوئے تھے، وہ ان کے پروٹوکول دیکھے ہوئے تھے، وہ ان کے ہٹو بچوں کے شور سنے ہوئے تھے کہ سپر سٹار تو جلدی کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، گاڑی شاں کر کے گزر جاتی تھی اور لوگ باہر کھڑے ان کے ایک جھلک کا انتظار کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ کیسا انسان ہے کہ بوڑھے شخص کے ساتھ ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ کئی سپر سٹار اس کی آواز کی سبب بنا ہے، ان کی محمد رفیع صاحب کی آواز بنی ہے اور وہ سپر سٹار بنے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح طرح منہ نہیں لگاتے، صحیح طرح سلام نہیں لیتے، ان کے پاس سے تیز سے گاڑی بگائے گزر جاتے ہیں، اور یہ تو محمد رفیع صاحب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھایا، وہاں پر باتیں کرتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، اور وہاں سے اٹھے اسٹوڈیو کے جب گیٹ کے پاس پہنچے تو اسٹوڈیو کے گیٹ کیپر نے کہا کہ رفیع صاحب یہ سب کچھ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں بھی کبھی ایسا ہی ایک بچہ تھا، تو ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، کیا پتا کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جنت کا رستہ دے دے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو محمد رفیع صاحب اس طرح پیار بانٹتے تھے، اس طرح وہ عاجز انسان تھے، اس طرح وہ غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے، کمزوروں سے محبت کرتے تھے، کوئی ان میں تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی ان میں ایسی کوئی وہ بات نہیں تھی کہ جن سے دیکھ کے لگتا کہ ہاں یار یہ اتنا بڑا لیجنڈ ہے، کہ اتنے بڑے سپر سٹار ہیں، یہ اتنے پوری دنیا میں ان کی آواز سننے والے ہیں۔ وہ اپنا وہ وقت نہیں بھولے کہ جب وہ بھی فٹ پاتھ پر بچے تھے تو فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنا وہ وقت یاد رکھا، اور جب انسان اپنے اوقات یاد رکھتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا، آج اللہ نے مجھے نواز دیا ہے، قدرت نے مجھے نواز دیا ہے، تو مجھے اپنی ہی اوقات میں رہنا چاہیے، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں۔